بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کسان جو گلگت بلتستان میں اپنی کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی ہماری ویڈیو اور ویڈیو سے زیادہ میسیج ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، اسپیشلی میں اگر تھوڑی سی بات کروں تو ہنزا کی، تو ہنزا کے اندر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ خوبانی کے جو ہے باغات بہت زیادہ ہیں، اور خوبانی کے باغات کی جو انکم ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہونے کی وجہ سے انٹرسٹ جو ہے وہ لوز کر چکے ہیں تمام لوگ۔ ہمارے خود بھی اپنے بہت زیادہ جو ہے تقریباً 300 کے قریب جو ہے پودے ہیں جو کہ خوبانی کے ہیں مختلف ورائٹیز کے اندر۔ اگر ان کی کیلکولیشن پر ایئر کی جائے تو اتنی آمدنی نہیں ہے۔ اگر پر پودا 1000 روپے بھی کہیں تو نہیں ہے۔ پر پودا آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 250 روپے کے حساب سے پودا جو ہے ہمیں دیتا ہے۔ تو پورا یہ پروسیس جو ہے خوبانی سکھانے کا اور سارا معاملہ ملا کے یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے خوبانی جو ہے لوگ جو ہے کم کر رہے ہیں، خوبانی کے درخت جو ہے دڑا دڑ کاٹ رہے ہیں۔ اور کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 120 روپے 130 روپے کلو جو ہے خوبانی ہماری جو ہے سوکھی خوبانی بکتی ہے، اور سوکھی خوبانی کو سکھانے کے لیے بہت جو ہے تقدو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں خوبانی کو توڑا جاتا ہے یا گرایا جاتا ہے، پھر چن کے ٹوکریوں میں لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ لے کے آ کے اس کو بالکل کھولا جاتا ہے، اس کی گری الگ کی جاتی ہے، پھر تختوں کے اوپر اسے جو ہے دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور بارش میں جو ہے اس کو سیو کرنا ہے، پھر دھوپ آئے تو باہر نکالنا ہے۔ وہ سارا پروسیس جو ہے کافی زیادہ لمبا پروسیس ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آخری میں ریٹ جب ہمیں ملتا ہے تو وہ جناب عالی وہ بہت زیادہ کم ملتا ہے، 5000 روپے من۔ تو 5000 روپے من اتنی محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہ چلو ایک بات یہ بھی ہو کہ ایک من جو ہے سوکھی خوبانی ایک درخت بھی دے تو کم از کم ایک وہ مانا جائے کہ یار اتنا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب خوبانی سوکھ جاتی ہے تو اپنا جو ہے وہ 30 سے 25% جو ہے ہم بلکہ 20 کہیں گے، 20% جو ہے اپنا وزن چھوڑ جاتا ہے، اور باقی جو ہے پانی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دھوپ کی وجہ سے اڑ جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان خوبانی کے پودوں کی جگہ کون سے پودے جو ہے ہمیں لگانے چاہیے جن سے ہمیں آمدنی جو ہے اچھی خاصی مل سکتی ہے۔ تو ایک پودا ہمارے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان کے اندر سب سے پہلے جو پودا ہمارا کھلتا ہے وہ ہوتا ہے بادام کا۔ مطلب کہ سخت سردیوں میں بھی جب اسٹارٹنگ پودا آپ کا کھلتا ہے تو وہ پودا ہوتا ہے بادام کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادام کو اس آب و ہوا میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس آب و ہوا کے لیے بہترین پرفیکٹ یہ پودا ہے۔ تو کیونکہ پھول جب بھی مطلب کہ موسم کوئی بھی درخت ہو یا پودا جو پھول پھینکتا ہے تو اس وقت موسم کو دیکھتا ہے، اور موسم جسے جتنا بہتر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ پھول نکالنا شروع کرتا ہے۔ تو مطلب کہ فروری کے اندر کوئی بھی پودا اٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے، سارے پودے سوئے ہوئے، تو اس دوران جو ہے بادام کا پودا اپنا پھول بھی نکال چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بادام کا پودا جو ہے اس علاقے کے لیے بہترین اور پرفیکٹ ہے۔ تو بادام کے پودے میں اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ایک پورا کرنا پڑے گا کہ بادام کے پودے اگر ہم لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، تو میں انشاءاللہ تعالی میں نے پودے لائے ہیں بادام کے، تو اگلے سال سے ہم انہیں زمینوں کے اندر شفٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے سال بھی کافی زیادہ میں پودے کوشش کر رہا ہوں کہ 300 تک پودے پھر لاؤں، اور انہیں بھی جو ہے پھر نرسری میں رکھوں، پھر اگلے سال جو ہے انہیں بھی زمینوں کے اندر شفٹ کروں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ دیکھیں جو ہمارا جو اخروٹ یہ بادام جو ہے، بیسکلی بادام اگر کاغذی بادام آپ لگائیں تو دیکھیں کاغذی بادام کا جو پودا ہے وہ ٹھیک ٹھاک میچور ہو جاتا ہے 5 سال کے اندر۔ وہ اگر آپ پودا لگائیں تو 3 سال میں پھل دینا سٹارٹ کرتا ہے، تو 5 سال میں ٹھیک ٹھاک میچور ہو جاتا ہے، تو پودا اچھا خاصا پھل دے دیتا ہے۔ اگر اسے 10 سال کا ٹائم دیا جائے تو وہ تقریباً آپ کو 1 من 1.5 من جو ہے وہ آرام سے ایک پودا جو ہے پھل دے سکتا ہے۔ اور اس وقت مارکیٹ میں جو ہے 800 900 1000 روپے 1200 روپے ریٹ چل رہا ہے کاغذی بادام کا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک پودا آپ کو 500 روپے بھی کلو آپ سے یہاں پہ ہول سیل کے حساب سے اگر بادام اٹھائے جاتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پودا جو 1 من دیتا ہے تو 20,000 روپے یعنی کہ منیمم آپ کا پودا بکے گا۔ تو 20,000 روپے کا پودا بکتا ہے، تو آپ اندازہ کریں جتنے آپ کے پاس خوبانی کے جو پودے ہیں وہ 15 ہے، 20 ہے، 100 ہے، 50 ہے، 500 ہے، تو آپ اگر انہیں آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے سالوں کے اندر انہیں ان کی جگہ
بادام کے پودے کریں تو بہت بڑی ریونیو جو ہے جنریٹ کی جا سکتی ہے. جو گلگت بلتستان کے جو ہمارے زمیندار حضرات ہیں ان کے لیے ایک بہترین یعنی کہ ہو سکتا ہے. اور یہ کہ جن کے پاس جو ہے 150-200 پودے جب ہوں گے تو اس علاقے سے اس زمین سے محبت بھی ہوگی. عام طور پہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یار زمین سے کیا ہوتا ہے، تو زمین سے بہت کچھ ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا سوچ کے سمجھ کے اگر کریں تو یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ. اور اس کی مثال ایسے دے سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو پرانے پودے ہیں جو کہ کاٹا بادام کہا جاتا ہے، جس کا چھلکا جو ہے بار والا بھی بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، وہ تقریباً وہ بھی 250-300 روپے کلو عام طور پہ خریدا جاتا ہے. دیکھا جائے تو وہ بھی جو بادام ہے وہ بھی خوبانی سے بہتر ہے وہ پھل. تو اسی لیے کہ جس گاؤں میں کھڑا ہوں یہاں پہ سب سے زیادہ اگر پودوں کی تعداد ہے تو وہ خوبانی کی ہے. تو خوبانی کے پودوں کی تعداد زیادہ ہیں مگر انکم جو ہے اتنی نہیں ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے اسے سیب میں، اور دوسرا یہ کہ چیری کے پودے لگا رہے ہیں. کھیتوں میں بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ پودے. تو مگر یہ جو جنگلات کا علاقہ ہے جہاں پہ خوبانی آپ کی پیدا ہوتی ہے اس ایریے کے اندر جو ہے آپ سیب نہیں لگا سکتے. سیب کا پودے کے لیے کھیت چاہیے اور چیری کے پودے کے لیے بھی کھیت چاہیے. تو اگر لگا بھی دیں تو وہ پروڈکشن آپ کو نہیں ملے گی جو پروڈکشن آپ چاہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو بادام کا جو پودا ہوتا ہے وہ اس علاقے میں بھی کامیاب ہے. جیسے کہ آپ یہ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کھیتوں کے ساتھ جو جنگل ہے ان ایریوں کے اندر خوبانی کے پودے، تو ان کے اندر زبردست طریقے سے جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ویڈیو چھوٹی سی آپ کے لیے تھی. تو کوشش کریں کہ کم از کم 10-15 پودے اس طرح آپ ہر سالہ جو ہے لگائیں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے ریونیو گلگت بلتستان ان پودوں سے کما سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ.